اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار کی لاڈلی شہزادی سیدۃ النساء العالمین سیدۃ النساء سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حافظہ قاریہ مجتہدہ متقیہ آقا کریم علیہ السلام کی جگر کا ٹکڑا زوجی علی المرتضیٰ مادر حسنین کریمین حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ عالیہ میں سلام عقیدت عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے تو ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس پاک شہزادی کا ذکر کرنے کے لیے 1000 بار زبان کو گلاب کے عرق سے غسل دیا جائے تو پھر بھی ہماری زبان اس لائق نہیں کہ اس پاک شہزادی کا ذکر کیا جائے۔ بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، آپ کی سفارش اور شفاعت حاصل کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں تاکہ کل میدان محشر میں آپ اپنے ذاکرین میں ہمیں شامل فرما کر اپنی بابا جان کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے نجات کا سامان پیدا فرما دے۔ گرامی قدر دوستو بزرگوں، اللہ کریم نے اس شہزادی کو کوئی معمولی مقام عطا نہیں فرمایا۔ ویسے تو آقا کریم علیہ السلام سرکار کی ساری اولاد شان والی، سرکار کی ساری بیٹیاں شان والی، سرکار کے بیٹے شان والے، سرکار کے نواسے شان والے، سرکار کی نواسیاں شان والی، سرکار کے ازواج مطہرات شان والے، سرکار کے کلہم صحابہ شان والے، جس کی نسبت آمینہ کے لال کے ساتھ ہو گئی، اللہ نے پھر کائنات میں اس کو عزتوں اور شانوں سے مالا مال فرما دیا۔ اسی لیے ہم ان کا برسر منبر ذکر کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور آمینہ کے لال نے اپنی زبان میں ذکر کیا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا اللہ کا قرآن اس بات سے پردہ اٹھاتا ہے، ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا تذکرہ کیا ہے، آل پاک کا ذکر کیا ہے، اور جو آل رسول کا ذکر کرتا ہے وہ قرآن کی روح سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ کہ اے حبیب علیہ السلام
آپ کی اہل بیت اطہار کو، آپ کی بیویوں کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی ساری نسل کو، آپ کی آل کو اللہ تعالیٰ نجس سے دور فرمائے اور پاکیزگی، طہارت اس طرح عطا فرمائے کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں انہیں ایسے پاک کروں گا، اس طرح پاک کروں گا کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو رب پروردگار نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آل اولاد کو پاک فرما دیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار کے ازواج مطہرات کو پاک فرما دیا ہے۔ سرکار کی ساری بیویاں پاک ہیں، سرکار کی بیٹیاں پاک ہیں، سرکار کے نواسے پاک ہیں، سرکار کے بیٹے پاک ہیں، سرکار کی نواسیاں پاک ہیں۔ ارے رب ذوالجلال کا قرآن پر اعلان کر رہا ہے کہ جو در مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا رب پروردگار نے اس کو پھر پاک فرما دیا۔ اور پھر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق آقا کریم علیہ السلام سرکار کا ایک نہیں سینکڑوں فرمان عالی شان موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو کیا کیا مقام عطا کیا ہے، آپ کو کیا کیا رتبہ عطا کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، سرکار کی محبوبہ بیوی، ہم سب مومنوں کی ماں حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ میں نے خود آمنہ کے لال کی زبان اطہر سے اپنے کانوں سے سماعت کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرماتے دیکھا کہ میری بیٹی کو اللہ نے بڑا شان عطا کیا ہے، بلکہ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہے کہ کائنات والوں میں نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ جب بھی سیدہ ہمارے گھر میں تشریف لاتی آقا کریم علیہ السلام سرکار جلوہ گر ہوتے تو اماں جی کیا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتی کہ باپ اور بیٹی میں جو رب پروردگار نے پیار اور محبت کا رشتہ قائم کیا ہوا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ڈھونڈنے سے بھی کائنات میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان عائشہ کا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كانت فاطمة سلام الله عليها إذا دخلت عليه صلى الله تعالى عليه وسلم قام إليها فقبلها ورحب بها فأخذ بيدها فاجلسها في مجلسه وكانت هي إذا دخل عليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قامت إليه مستقبلة وَقَبَّلَتْ يَدَهُ او كما قال علیہ السلام حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں ذرا تصور کرو کہ وہ ماجرہ وہ انداز وہ کیا شان کا مقام ہوگا کہ جب آقا کریم علیہ السلام سرکار بنفس نفیس اس دھرتی پر جلوہ گر ہو اور سرکار کے ازواج مطہرات بھی تشریف فرما ہو اور پھر خرامہ حسنین کی امی جان حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آقا کریم علیہ السلام سرکار کے حجرہ مبارک میں داخل ہوتی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں بندہ ایک مرتبہ نہیں جب بھی اذا دخلت علیہ حضرت فاطمہ جب بھی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی اذا کا مطلب ہے جب بھی ایک دن نہیں دو دن نہیں
دیکھ کر قام الیہا سیدہ خاتون جنت کے لیے آمنہ کا لال کھڑا ہو جاتا تھا. سرکار اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے. سیدہ خاتون جنت کے لیے کل نبیوں کا سردار کھڑا ہوتا. آقا کریم علیہ السلام سرکار کا کھڑا ہونا کوئی معمولی بات نہیں کہ اپنی بیٹی کو محبت اور شفقت کا انداز آقا کریم علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں. اے مسلمانوں، آج اپنی بیٹیوں کے لیے تم بھی وہی وتیرہ اختیار کرو. آقا کریم علیہ السلام سرکار نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ بیٹی کو منحوس نہ سمجھنا، بیٹی کو کوئی تم سوال نہ سمجھنا، بیٹی کو مصیبت نہ سمجھنا، بلکہ بیٹی تو ماں باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کے خزانے لے کے آتی ہے. آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کیا کرتے؟ جب سرکار کی شہزادی سرکار کے گھر میں تشریف لاتی تو کیا ہوتا؟ قام الیہا، سرکار اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ. سرکار اپنی شہزادی کے لیے کھڑے ہو جاتے اور پھر کیا ہوتا؟ فکبرہا، آقا کریم علیہ السلام اپنی اس شہزادی کا استقبال فرماتے کھڑے ہو کر، اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے کھڑے ہو کر. اور پھر کیا ہوتا؟ آقا کریم علیہ السلام انہیں بوسہ دیتے. فکبرہا، اپنی تخت جگر کو سرکار بوسہ دیتے، پیشانی کو چومتے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے. اور پھر کیا ہوتا؟ فرحب بہا فاخذ بیدہا، آقا کریم علیہ السلام اس کے ہاتھ کو چومتے اور پھر اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید کہتے. اور پھر کیا کرتے؟ سرکار فرماتے فاجلسہا فی مجلسہ ہی، جس جگہ پر آقا کریم علیہ السلام بیٹھے ہوتے تھے بیٹی کے لیے اٹھتے تو پھر اپنی نشست پر اپنی شہزادی کو بٹھایا کرتے تھے. کیا شان عطا کر رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام، کیا امت کو سمجھا رہے ہیں اور پھر کائنات والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میری بیٹی کو معمولی بیٹی نہیں ہے، اس نے مجھ کو راضی کیا ہے، میں اس پر راضی ہوں، یہ مجھ پر راضی ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں وَقَانَتْ ہِیَا اِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، یہ تو آقا کریم علیہ السلام کرتے، اپنی بیٹی پر شفقت فرماتے، اپنی بیٹی کو پیار سے مالا مال فرماتے. لیکن ادھر کیا ہوتا؟ جب آقا کریم علیہ السلام سرکار حضرت زہرا پاک کے گھر تشریف لے کے جاتے، حضرت علی المرتضیٰ کے گھر جاتے، حسنین کریمین کے پاس جاتے، آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں ذرا انداز دیکھنا، ذرا طریقہ دیکھنا. آقا کریم علیہ السلام صرف یہ نہیں کہ صرف سیدہ زہرا اپنے باپ کے گھر آتی، سیدہ زہرا پاک بھی آتی اور آقا کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. آج ہم اپنی بیٹیوں کے گھر جاتے ہوئے جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں، اپنی بڑیائی کو مد نظر رکھتے ہوئے بیٹیوں کے گھروں میں سال ہر سال نہیں جاتے. یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہے. آقا کریم علیہ السلام نے یہ بتا دیا ہے کہ بیٹی جب تمہارے گھر آتی ہے تو تمہارا بھی حق بنتا ہے تم بھی بیٹی کے گھر جایا کرو. اور جب سیدہ زہرا پاک آتی تو آقا کریم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ آپ نے سماعت کر لیا ہے، سرکار سب سے پہلے اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. بیٹی چھوٹی ہے، باپ بڑا ہے، رشتے کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے بیٹی چھوٹی ہے، باپ بڑا ہے. اب بڑا آدمی چھوٹے کے لیے کھڑا ہو تو یہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے. آقا کریم علیہ السلام سرکار نے لوگوں کو یہ بتایا کہ بیٹیاں عام رشتہ نہیں ہوا کرتی، جب بیٹی آتی ہے تو محمد اٹھ کے استقبال کیا کرتا ہے.
آقا کریم علیہ السلام استقبال فرماتے اور پھر کیا کرتے؟ فقب والا اپنی تخت جگر کو بوسہ دیتے، چومتے، اپنی بیٹی کو چومتے۔ جب یہ پیدا ہوئی نا سیدہ زہرا پاک، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو سبحان اللہ، ذرا بیٹی کے شان سننا۔ اور پھر بیٹی بھی وہ جو کائنات کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تخت جگر ہے، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ خاتون جنت اس دھرتی پر جلوہ گر ہوئی تو قسم خدا میرا حجرہ جنت کی حوروں سے اللہ نے مالا مال فرما دیا تھا۔ جنت سے رب پروردگار نے سیدہ کے لیے لباس بھیجا اور جنت کی حوریں سیدہ خاتون جنت کی کانیاں بن کے آئی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار کو جب اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو چوتھی بیٹی عطا فرمائی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام سرکار کی پیشانی پر بال نہیں پڑے، سرکار رنجیدہ نہیں ہوئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے سیدہ خدیجہ کبریٰ تمہیں مبارک ہو، رب پروردگار نے چوتھی مرتبہ تیری چھوٹی کو اپنی رحمت سے منور فرما دیا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام سرکار گھر تشریف لائے تو سیدہ خاتون جنت کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے، اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اپنی زبان اطہر سیدہ خدیجہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے منہ میں ڈالی، اپنے لعاب دہن مبارک سے گھٹی کی، اور پھر اپنا سرکار نے خود اپنی زبان اطہر سے آپ کا نامی اسم گرامی فاطمہ رکھا۔ آپ کے بے شمار القابات ہیں، آپ کی کنیت ہے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب سرکار آپ کے گھر تشریف لے کے جاتے تو حضرت امّہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ آتی تب بھی میں دیکھتی، سبحان اللہ، جب آپ آتی تب بھی میں دیکھتی، جب سرکار جاتے تب بھی میں دیکھتی، سبحان اللہ۔ اب اس جملے میں بہت بڑا جملہ ہے، سیدہ امّہ عائشہ صدیقہ، لوگ جن کو دشمنیاں اعلان کرتے ہیں، اماں جی روایت کر رہی ہے کہ جب سیدہ آتی تب بھی میں دیکھتی، جب سرکار جاتے تب بھی میں دیکھتی۔ اب جب سرکار کے گھر میں آتی تو امّہ عائشہ وہاں ہوتی، یہ تو دیکھنا پڑتا ہے، پر جب سرکار ان کے گھر تشریف لے کے جاتے تو پھر ایسا صدیقہ کیسے دیکھتی؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب سیدہ سرکار کے گھر تشریف لاتی تو ایسا وہاں موجود ہوتی، اور جب سرکار سیدہ کے گھر تشریف لے کے جاتے تو اکیلے نہیں، ہماری ماں امّہ عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے کے جاتے۔ آقا کریم علیہ السلام تو یہ زوجہ محترمہ آپ فرماتی ہیں تو جب سرکار ان کے گھر تشریف لے جاتے، اذا دخل علیہا، ان پر جب بھی سرکار جلوہ گر ہوتے، سبحان اللہ، جب بھی سرکار تشریف لے کے جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قامت الیہ، جب سرکار وہاں پہنچتے تو سیدہ کیا کرتی؟ قامت الیہ، آمنہ کے لال کے لیے کھڑی ہو جاتی، آمنہ کے لال کے لیے کھڑی ہو جاتی، مستقبلۃ، استقبال کرتی، کیا کرتی؟ استقبال کرتی۔ آج ہم کسی بزرگ کے لیے کھڑے ہوں استقبال کریں تو کئی لوگوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، یہ جی کس کے لیے تعظیم کسی کے لیے نہیں کرنی چاہیے، تعظیم تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے لیے سجدہ ہے، اللہ کے لیے عبادت ہے، اللہ کے لیے رکوع ہے، اللہ کی پوجا ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ تعظیم کس کے لیے ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ
کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے, اور آمینہ کے لال کے سارے غلاموں کے لیے عزت ہے. جو بھی سرکار کا غلام بن جائے اس کے لیے عزت ہے کہ اللہ نے قرآن میں سرٹیفکیٹ جاری کیا. تو حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ سرکار کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی, سرکار کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی. فَقَبَّلَتْ يَدَهُ آگے بڑھتی. سبحان اللہ. آگے عقیدہ بھی ساتھ ساتھ بناتے چلے جاؤ. آگے بڑھتی, پہلے کھڑی ہوتی, استقبال کرتی, پھر کیا کرتی؟ فَقَبَّلَتْ يَدَهُ آقا کریم علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑتی اور بوسہ دے دیتی. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام کا ہاتھ چومتی. کبھی سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرا ہاتھ نہ چوما کر, یہ شرک ہو جائے گا. نہ کبھی سیدہ کو سرکار نے روکا, نہ خود سرکار رکے. سرکار اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے اور پھر سیدہ اپنے باپ کا ہاتھ چومتی. اور کائنات والوں کو یہ درس دے دیا, اگر کسی کا ہاتھ چوما جائے, وہ بڑا ہو تب بھی, وہ چھوٹا ہو تب بھی, یہ نہ عبادت ہے, نہ شرک ہے, نہ پوجا ہے, بلکہ یہ محبت کی علامت ہے, یہ تعظیم کی علامت ہے, یہ پیار کی علامت ہے. اسی لیے تو آمینہ کے لال اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے اور سیدہ آمینہ کے لال کا ہاتھ چوما کرتی تھی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ہم سب کے لیے واضح کر دیا. آقا کریم علیہ السلام اور سرکار نے یہ بھی فرما دیا کہ مجھے اس بیٹی سے کائنات سے سب سے زیادہ پیار ہے. میں اس بیٹی کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اور پھر دوسری روایت ہے, اس کی راویہ بھی اما عائشہ صدیقہ ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ پھر کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماں بیٹی میں محبت ہے, سبحان اللہ. ماں بیٹی میں عداوت نہیں, ماں بیٹی میں دشمنی نہیں. اگر دشمنی ہوتی تو اما عائشہ صدیقہ سیدہ کی تعریفیں کرتی. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا کی کبھی بھی تعریف نہ کرتی. تعریف کر کے یہ بتا دیا کائنات والوں کو کہ ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ہماری آپس میں محبت ہے, اور یہ محبت فقط نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال وهو فی مرضه الذی توفی فیہ یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ النساء العالمین وسیدۃ النساء هذه الامة وسیدۃ النساء المؤمنین سنن الکبریٰ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا محبت سے حدیث پاک سنی ہے نا تو پھر محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سن کے دل میں ٹھنڈ پڑنی چاہیے. الحمدللہ مومن ہے, مسلمان ہے, جب سرکار کا فرمان سنتے ہیں تو ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سن لو کائنات کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے آقا کریم علیہ السلام سرکار کے لبہائے مبارک کو ہلتے ہوئے سنا. کیا سرکار فرما رہے تھے؟ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال وهو فی مرضه الذی توفی فیہ یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ النساء العالمین وسیدۃ النساء هذه الامة وسیدۃ النساء المؤمنین. آقا کریم علیہ السلام سرکار نے فرمایا فاطمہ, اے فاطمہ سن اپنا شان اپنے باپ کی زبان سے. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے سیدہ خاتون جنت کی تعریف, اور یہ بتا کون رہا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ.
سبحان اللہ ماشاءاللہ سرکار سے سن کر اس امت پر احسان کر رہی ہیں۔ اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام سرکار نے فرمایا وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ کائنات والو سن لو، وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اس دھرتی پر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنی مومن عورتیں ہیں، سب مومن عورتوں کا اللہ نے میری بیٹی کو سردار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے میری بیٹی فاطمہ کائنات کی تمام مومن عورتوں کا اللہ نے آپ کو سردار بنا دیا ہے۔ صرف یہ جملہ نہیں فرمایا بلکہ آقا کریم علیہ السلام سرکار نے فرمایا وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، میری اس امت کے اندر جتنی مومن عورتیں ہیں، جتنی مسلمان عورتیں ہیں، تمام مسلمان عورتوں کا اللہ نے میری بیٹی کو سردار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ کتنے جملے ہو گئے؟ پہلے کیا فرمایا؟ جتنی مومن عورتیں ہیں سب کی سردار سیدہ کو بنایا، اور پھر کیا فرمایا کہ میری امت میں جتنی عورتیں ہیں، میری امت میں جتنی عورتیں ہیں۔ اب امت دو طرح کی ہوتی ہے، یہ تفصیل کا وقت نہیں، جنہوں نے مانا وہ بھی امت ہے، جنہوں نے زمانہ پایا وہ بھی امت ہے۔ اب تمام امت میں جتنی عورتیں ہیں، تمام عورتوں کا رب پروردگار نے سیدہ زہرا پاک کو سردار بنا دیا ہے۔ اب تیسرا جملہ سماعت فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تکونی، میں نے تجھے بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ ان تکونی، یہ کہ میں نے تمہیں بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ یہ کون بنا رہا ہے؟ آمینہ کا لال۔ کون بنا رہا ہے؟ آمنہ کا لال۔ محبت سے درے کون بنا رہا ہے؟ آمنہ کا لال۔ پتہ چلا کہ رب نے یہ عزت اور وقار میری سرکار کو عطا کیا ہے۔ سرکار جس کو چاہے جتنا رتبہ عطا کر دے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، کوئی کائنات میں چھین نہیں سکتا۔ اسی لیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو صدیق بنایا ہے، عمر کو فاروق بنایا ہے، عثمان کو ذوالنورین بنایا ہے، علی پاک کو حیدر کرار بنایا ہے۔ جس کو میرے نبی کا جو مقام چاہا سرکار نے عطا کر دیا۔ اسی لیے تو آقا کریم علیہ السلام سرکار ارشاد فرما رہے ہیں سیدتا نساء العالمین۔ سبحان اللہ پہلے کیا فرمایا کہ مومن عورتوں کا سردار بنا، سبحان اللہ بے شک۔ پھر فرمایا امت کی سب عورتوں کا سردار بنایا، اور پھر کیا فرمایا نساء العالمین، سارے جہانوں کی عورتوں کا۔ اب سارے جہانوں میں عام طور پر دو جہان ہیں نا، ایک یہ دنیا کو رہے ہیں آخرت کا، چلو ان دو ہی کو جناب مراد لے لیتے ہیں۔ تو اس جہان میں جتنی عورتیں ہیں سب کی سیدہ کو سردار بنایا، اور پھر اگلے جہان میں جتنی عورتیں ہیں ان میں جنت کی حوریں بھی ہیں، سبحان اللہ وہ بھی عورتیں ہیں۔ تو رب پروردگار کے لاڈلے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی، اپنی تخت جگر زوج علی المرتضیٰ حسنین کریمین کی اپنی جان، میرے نبی کی چوتھی تخت جگر، سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے لاڈلی بیٹی، جس کے متعلق فرمایا فاطمہ تو بیدعت و منی، کائنات والو فاطمہ میرے جگر
کہ میری بیٹی اس جہان کی عورتوں کو بھی سردار ہے. سبحان اللہ. میری بیٹی اس جہان کی عورتوں کو بھی سردار ہے اور اگلے جہان میں جتنی عورتیں بنائے حوریں سب کو سب کی رب پروردگار نے میری بیٹی کو سردارہ بنا دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ ہے لاڈ، یہ ہے عزت، یہ ہے وقار، یہ ہے محبت. آقا کریم علیہ السلام جو سرکار نے اپنی بیٹی کو جس عزت سے مالا مال کیا، اب میں اور تم کون ہوتے ہیں کہ آپ سے یہ درجہ چھین سکیں؟ یہ اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ کی عطا سے میرے نبی نے عطا کیا ہے. آقا کریم علیہ السلام کہ سرکار کی مرضی ہے، جس کو جتنا چاہے جو چاہے میرے نبی چاہے تو سلیمان فارسی جس کا کوئی خاندان نہیں اس کو اہل بیت میں شامل فرما لے. میرا نبی چاہے تو پیارے بلال کو رشتے کمر بنا دے. سبحان اللہ. بے شک. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جو مقام دیا ہے، ہم کسی کے مقام سے حسد نہیں کرتے چونکہ سنی ہے نا. سبحان اللہ. سب کو مانتے ہیں، بے شک. سبحان اللہ. سب کو مانتے ہیں. کہتے ذرا سب کو مانتے ہیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں آقا کریم علیہ یہ جو میں نے جملہ بولا نا کہ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ صرف لفظ نہیں ہے بلکہ یہ پوری آمنہ کلال کی حدیث شریف ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کو امام بخاری نے نقل کیا. سبحان اللہ. کوئی عام کتاب بھی نہیں ہے. آقا کریم علیہ السلام سرکار نے ارشاد فرمایا انل نسوہ ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان فاطمہ کا. سبحان اللہ. یہ میرے نبی کی زبان ہے. سبحان اللہ. ان فاطمہ کا. سبحان اللہ. کہہ دو ان فاطمہ کا. یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں. بے شک. ان فاطمہ کا. جو لفظ یہ ادا کرے گا اللہ گناہ معاف کرے گا، جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. کیونکہ میرے نبی کی زبان وما ینطق عن الہویٰ بے شک. بے شک. ان هو الا وحی یوحیٰ، اپنی مرضی سے نہیں کھلتی بے شک. تو کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا. رب نے اجازت دی تو پھر میرے نبی نے اپنی بیٹی کا زکام اپنی زبان پر لایا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سرکار فرماتے ہیں ان فاطمہ بدعۃ منی فانی اکرہ ان یسورها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو سن لو سن لو، فاطمہ کو رب پروردگار نے محمد کے جگر کا ٹکڑا بنا دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَسُورَهَا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا میں اس پر ناراض ہو گیا. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس پر میں محمد ناراض ہو گیا. اور جس پر میں ناراض ہو گیا سمجھ لو اس پر کائنات کا خدا ناراض ہو گیا. تو ماننا پڑے گا اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو آمنہ کے لال کو راضی کرنا پڑے گا. آمنہ کے لال کو راضی کرنا ہے تو پھر حسنین کی اماں کو راضی کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بے شک. یہ لائن بنی ہوئی ہے. بے شک. راضی کرنا ہے نا خدا کو بے تو شک. آ جاؤ میرے نبی کی لگتے جگر کے قدموں پر، سبحان اللہ. سیدہ زہرا کے قدموں پر اپنے سر کو جھکا دو. سیدہ راضی ہو گئی تو سمجھ لو خدا راضی ہو گیا، خدا کا پیارا مصطفیٰ راضی ہو گیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بے شک. اور ہمارے جو بزرگ ہیں نا اہل سنت و جماعت کی، ذرا کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سیدہ سے محبت کرتے ہیں. آؤ میں اپنے پیر کی آپ کو بات عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ادب کس چیز کا نام ہے؟ بے شک. میرے آقا نعمت شیخ الاسلام والمسلمین
قمر الملت والدین خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے نام سنا ہوا ہے، تاریخ سے واقف ہے، ان کی تو بنتی ہے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ مرد قلندر ہے کہ جس نے ہر میدان میں اہل سنت و جماعت کا درہ ہمیشہ اونچا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، حدیث شریف کا درس دے رہے تھے آپ، حدیث شریف کا درس دے رہے تھے، درس ایک حدیث مکمل کی، اب دوسری حدیث شروع فرمانے سے پہلے جتنے سامعین تھے سب کو فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ سبحان اللہ، سارے اٹھو دوبارہ وضو کر کے آؤ، خود بھی آپ گئے اور دوبارہ وضو کیا۔ جب سب وضو کر کے آئے، بات سمجھ رہے ہو نا، جب سب وضو کر کے آئے آپ بھی دوبارہ وضو کر کے آئے تو فرمایا مجھے پتا ہے آپ سب کا وضو تھا، لیکن جو بات آگے آنے والی ہے اس کے لیے تازہ وضو ضروری تھا۔ سبحان اللہ، تازہ وضو کروایا اور فرمایا اب نظریں جھکا لو، اب سارے کے سارے نظریں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ حسنین کریمین کی اماں کا ذکر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں ادب و احترام۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہاری نظریں اس لیے جھکوائیں، کل جب میدان معاشر لگے گا تو یہ آمینہ کے رات کی رخت دیگر، شہزادی کائنات، آمینہ کے رات کے دل کا ٹکڑا، سرکار کے جگر کا ٹکڑا، حسنین کریمین کی اماں جان جب میدان معاشر میں قدم رکھنے لگے گی، آتف سے آواز آئے گی، سارے کے سارے نظریں جھکا لو، محمد کی بیٹی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے فرمایا وہ تو معاشر کی بات ہے، وہاں تو جھکنی ہی جھکنی ہے۔ ہمارے ادب کا، ہمارا ادب یہ کہتا ہے کہ آپ کا جب نام آئے تو نظروں کو جھکا دیا جائے، کہ سر کی نظروں کو جھکا دیا جائے اور دل کی نظروں کو بھی جھکا دیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وہ ذات ہے کہ جس کا اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس کا اللہ کا سورج حیا کرتا ہے، بلکہ کہہ دوں تو بعید نہیں ہوگا، یہ وہ زہرا ہے جس کا خود خدا بھی حیا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کی ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، بلکہ وقت تھوڑا ایک مسئلہ بھی عرض کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایک کہانی مشہور کی ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا جو وصال ہوا کہ حضرت عمر ابن خطاب کے ظلم کی وجہ سے ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو ان کی بیعت لینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور کچھ دیگر صحابہ یہ مل کر حضرت مولا علی کے گھر گئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ آپ پر شدت کی، ظلم کیا، آپ کے چہرے پر تماچے مارے، استغفر اللہ، آپ کو زمین پر گرا دیا اور پھر آپ کے گھر کو آگ لگا دیا پینے اکٹھی کر کے، آپ کا دروازہ جلا دیا جو سیدہ کے جسم اطہر پہ آیا۔ اللہ معاف کرے، الفاظ میں زبان پر لا نہیں سکتا، پتہ نہیں وہ لوگ کس طرح یہ الفاظ اپنی زبانوں پر پھر مجمع عام میں اور پھر بڑے جنابے شدت کے ساتھ ان کو بیان کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بندہ کلمہ پڑھنے والا یہ برداشت کر سکتا ہے؟ اور پھر مولا علی موجود ہے، مولا علی موجود ہے جن کے متعلق عقیدہ ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی، شاہ مردان شیر یزداں، قوت پروردگار، قوت پروردگار، سارے بولو قوت پروردگار، قوت پروردگار، یہ علی کے جسم میں پروردگار کی قوت چلا کرتی ہے، تو جو پروردگار کی قوت کا مظہر ہو وہ اتنا علیہ باللہ برداشت کر دیا۔
اپنی زندگی میں، اپنی ظاہرہ زندگی میں یہ سب کچھ اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھا۔ میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، نہ کسی کو تانا دینا مقصود ہے، نہ فرقہ پرستی مقصود ہے، صرف اپنی صفائی مقصود ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن اپنی صفائی کو پیش کرنا ہمارا یہ حق بنتا ہے نا۔ یہ جو روایت پیش کی گئی نا، جس کتاب میں سب سے پہلے یہ روایت نقل کی گئی، اس کتاب کا نام ہے الصحیفہ۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ الصحیفہ۔ اور اس کو ترتیب مرتب کرنے والے ابان بن ابی عیاش، انہوں نے یہ مرتب کی ترتیب کی، اور اس میں انہوں نے سلیم بن قیس کی تمام روایات کو نقل کیا۔ اس کتاب میں یہ روایت ہے، انہوں نے نقل کی ہے، جس کو آج تک یاد لوگ ممبروں پہ بیان کر رہے ہیں، لیکن انہی کے جو مجتہد ہیں، ان کے جو اعلیٰ قسم کے بڑے بڑے مجتہد، بڑے بڑے سطح علماء ہیں، انہوں نے اس کتاب کے لیے اور اس راوی کے متعلق کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے کتاب الرجال، علامہ ہیلی، یہ بہت بڑا مجتہد ہے، علامہ ہیلی، اس کی کتاب الرجال، اس کا صفحہ نمبر 206، اس پر وہ لکھتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش یہ بہت بڑا ضعیف شخص ہے، کوئی بندہ اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ اس نے جو سلیم بن قیس العامری کی طرف جو کچھ منسوب کیا ہے، یہ سارے کا سارا کذب ہے، یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، اس لیے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی جائے۔ اور پھر دوسرا حوالہ جامع الرفات، اس کے لکھنے والے محمد بن علی، یہ بھی بہت بڑے مجتہد ہیں، بہت بڑے اہل تشیع کے فقیہ ہیں۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں بلا یلتفت الیہ، کہ کسی بندے کو ابان کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت بڑا ضعیف ہے، اس نے ضعیف حدیثوں کا، ضعیف روایات کا انبار لگایا ہوا ہے، اس لیے ہم اس سے بری و ذمہ ہیں، اس کی کسی بات کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ جناب، وہ کیا لکھتے ہیں کہ جو ابان بن ابی عیاش نے، جو امان بن ابی عیاش نے سلیم بن قیس کی طرف جو کچھ منسوب کیا ہے، وہ سارے کا سارا جھوٹ منسوب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فضائل سن دیو تو کوئی مسئلہ بھی سن لیا کرو۔ میری قوم، اللہ تعالیٰ چپ کے مدینے لے جائے۔ جب کوئی مسئلہ بیان ہو تو آپ سم و مکمل ہو جاتے ہیں، اور لوگ آپ کو جہاں مرضی گمراہ کر کے لے جائیں، خاص کر یہ نوجوان طبقہ۔ اور آگے تیسرا والا تنقیح المقال، یہ اسماء الرجال کی ساری کتابیں ہیں اہل تشیع کی۔ تنقیح المقال، اس کے لکھنے والے علامہ مامک کانی، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 25 پر یہ کیا لکھتے ہیں؟ یقول اصحابنا الشیعہ و علماء الشیعہ ان سلیمان لم یعرف و یشک فی اصل وجودہ ولم یذکر بالخیر۔ وہ کہتے ہیں سن لو، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ اہل تشیع کے علماء کا یہ نظریہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ سلیم جس کی طرف یہ ساری روایات، خاص کر یہ روایت جس کی طرف منسوب ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں، ہم تو اس کو جانتے نہیں کہ یہ کون ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وَيُشَكُّ فِي اصل وجود ہی، ہمیں تو شک ہے کہ یہ کھڑے دنیا پر کوئی بندہ ہے کہ نہیں، اس نام کا کوئی بندہ بھی ہے کہ نہیں۔ ارے ان کے علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ فی اصل وجود ہی، اس کے وجود میں بھی شک ہے۔ وَلَمْ يُذْكَرْ بِالْخَيْرِ، ہم اس کا ذکر اچھائی سے نہیں کرتے، ہم اس کا ذکر بھلائی سے نہیں کرتے، خیر سے نہیں کرتے۔ تو حضرات محترم، یہ روایت جس کو پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا یہ ظلم کیا گیا، آپ کو جناب تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کو پریشان کیا گیا، اور پھر آپ کے جسم
بہر میں ایک صاحبزادہ تھا جس کا نام محسن ولادت سے پہلے رکھ دیا گیا، وہ حمل ساکت ہو گیا۔ یہ ساری علیحد یہ جھوٹ کا پرندہ ہے، یہ کذب بیانی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حسن مجتبیٰ، دوسرے کا نام حسین شہید کربلا اور تیسرے کا نام محسن۔ یہ تینوں کے تینوں آمینہ کے بلال کی زندگی میں پیدا ہو چکے تھے، اور تینوں کے منہوں میں سرکار نے آپ کہن ڈال کر دی دی ہے، اور تینوں کے کانوں میں سرکار نے کان نذانے پڑی ہیں۔ اور یہ جو محسن ہے یہ 1 مہینے کی عمر پا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ ساری جھوٹ کی تاریخ پر اتنا بڑا الزام ہو وہ بھی کس پر؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم پر، جو ساری زندگی نبی پاک کی آل کی شان کا تحفظ کرتے رہے، جو ساری زندگی علی کے مرتضیٰ، ان کے زوجہ محترمہ اور ان کے شہزادوں کی عزت کی حفاظت کرتے رہے، ان کے حق کے لیے لڑتے رہے، ان کے لیے اپنی آنکھیں بچھاتے رہے، ان کا ادب و احترام کرتے رہے، ان پر الزام لگا کر اسلام میں بہت بڑا جناب رشنہ ڈالا جاتا ہے۔ نہ میرے بھائی، یہ وقت نہیں ہے کہ اس اسلام کو مزید تکلیفوں سے دوچار کیا جائے، مزید اختلافات پیدا کیے جائیں، اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم تو کتابوں کے ماننے والے ہیں، جو کچھ کتابوں میں آئے گا ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ زبانی کلامی کس سے من گھڑت کہانیوں سے ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور بائیں ہاتھ میں آمینہ کے لال کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی وفات مبارک جو ہوئی، ایک دن آقا کریم علیہ السلام آخری ایام میں حضرت فاطمہ الزہرا کان میں 2 مرتبہ سرگوشی فرمائی۔ پہلی مرتبہ جب سرگوشی فرمائی تو سیدہ رونے لگی، دوسری مرتبہ پھر سرگوشی فرمائی تو آپ مسکرانے لگی۔ بات لمبی ہے، میں اشارے سے عرض کرتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں سیدہ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو پہلے روئی پھر مسکرائی، فرمائیے رات ہے آمینہ کے لال کا۔ سرکار نے فرمایا زندگی میں میری زندگی میں کسی کو نہیں بتانا۔ جب سرکار کا وصال ہوا تو اما عائشہ صدیقہ نے پھر پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ جب پہلی مرتبہ سرگوشی فرمائی تو سرکار نے فرمایا فاطمہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں میں رونے لگی۔ جب دوسری مرتبہ سرگوشی فرمائی تو سرکار نے فرمایا فاطمہ رونا، میری آگے بیت میں سے سب سے پہلے تو آ کر مجھ سے ملاقات کرے گی۔ سبحان اللہ۔ جب سرکار کا وصال ہوا تو آپ نے بیمار رہنا شروع کر دیا۔ 6 مہینے آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ ظاہری طور پر زندہ نہیں اور بیماری کی حالت میں۔ بیماری کیا تھی؟ سرکار کا ہجر تھا۔ ہر وقت سرکار کا نام لیتی رہتی تھی، ہر وقت سرکار کا ذکر کرتی رہتی تھی کہ میرا بابا اس طرح چلا کرتے تھے، اس طرح گفتگو فرماتے تھے، اس طرح اٹھتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح استراحت فرماتے تھے، اس طرح کھانا کھایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ 6 ماہ کے بعد آقا کریم علیہ السلام جب دوسرا روزہ گزر گیا اور تیسرے کی غروب ہوا، یعنی تیسرے کی رات کا آغاز ہوا، تو آقا کریم علیہ السلام سرکار نے اپنی زیارت سے بی بی زہرا پاک کو مالا مال فرمایا اور فرمایا فاطمہ کل جو تیسرا